بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب میں کثیر المراتب مرکب عدد کی مفرد عدد میں ضرب کا طریقہ جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایسے اعداد کی ضرب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کی ضرب آسان ہے، یعنی ان کے اندر اعداد کے مراتب کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اس لیے ان کی ضرب آسان ہے۔ اگر اعداد کے مراتب کی تعداد مراتب زیادہ ہوں تو پھر اس صورت کے اندر ضرب کا عمل تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ مراتب سے مراد جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ احاد ایک مرتبہ ہے، عشرات دوسرا مرتبہ ہے، میعاد تیسرا مرتبہ ہے۔ تو اعداد ایسے ہیں کہ اس کے اندر احاد بھی ہیں، عشرات بھی ہیں، میعاد بھی ہیں، الوف بھی ہیں، اور اس سے آگے بھی مراتب ہیں۔ تو یہ کثیر المراتب عدد ہے، تو اس کی ہم نے ضرب کرنی ہے مرکب کی مفرد کے اندر، تو اس کے بارے میں ہم آج کے سبق کے اندر جانیں گے۔ بنیادی طور پر اس کے دو قسم بنیں گے، ایک تو ہوگا کہ مرکب کی مفرد کے اندر ضرب، اور دوسری بنے گی مرکب کی مرکب کے اندر ضرب۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مرکب کی مفرد کے اندر ضرب کے بارے میں جانیں گے کہ ضرب کرنے کا کیا طریقہ ہے جب عدد کے اندر مراتب زیادہ ہوں۔ تو اس کے بارے میں یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ تبصرہ فَإِن تَكَثَّرَتِ الْمَرَاتِب، اگر مراتب کثیر ہو جائیں۔ مراتب کثیر ہونے کا معنی یعنی کہ عدد کے اندر احاد کا مرتبہ بھی ہے، عشرات کا مرتبہ بھی ہے، میعاد کا بھی، اور اس سے آگے بھی مراتب ہیں الوف کا، اور وَتَصَعَّبَ الْعَمَلُ، اور ضرب کا عمل مشکل ہو جائے، آسانی کے ساتھ ضرب نہیں ہو سکتی، تو پھر فَاسْتَعِن بِالْقَلَمِ، تو آپ قلم کے ساتھ مدد لیں گے، پھر آپ کو یہ دونوں رقموں کو لکھنا پڑے گا۔ اب اس کی پھر دو صورتیں ہیں آگے، یا تو مفرد کی مرکب کے اندر ضرب ہوگی یا مرکب کی مرکب کے اندر۔ اگر مفرد کی مرکب کے اندر ضرب ہو تو اس کا ایک طریقہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اگر مرکب کی مرکب کے اندر ضرب ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں، وہ آگے مصنف بیان کریں گے۔ تو پہلا یہ کہ فَإِن كَانَ ضَرْبُ مُفْرَدٍ فِي مُرَكَّبٍ، اگر مفرد کی ضرب ہو مرکب عدد کے اندر تو فرسمہا، آپ اس کو لکھ لیں، اور ثم مضرب المفرد بصورتہ فی المرتبۃ الاولی، لکھنے کے بعد پھر آپ مفرد کو، جو مفرد کی صورت ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، جو بھی ہیں، مفرد کی صورت کو آپ مرتبہ اولی کے اندر ضرب دیں، یعنی جو مضروب فی کا پہلا مرتبہ ہے اس کے اندر آپ ضرب دیں، یعنی کہ احاد کے اندر، مضروب فی کے احاد کے اندر ضرب دینے کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ ورسم احاد الحاصلی تحتہا، ضرب دینے کے بعد جو آپ کو حاصل اعداد حاصل ہوں، عدد حاصل ہو، اس کو آپ لائن کے اور خط کے نیچے لکھ لیں۔ اب 3 صورتیں ہوں گی، یا تو ضرب دینے کے بعد 10 سے کم عدد حاصل ہوگا، یا 10 حاصل ہوگا، یا 10 سے زیادہ حاصل ہوگا۔ اگر 10 سے کم حاصل ہو تو پھر آپ اس کو بعینہ ہی نیچے آپ لکھ دیں، 10 ہو تو پھر آپ 0 لکھ دیں، اور عشرہ کے لیے 1 کو محفوظ کر لیں۔ اس کو آپ نے اگلے مرتبے کے اندر ضرب دینے کے بعد جو عدد حاصل ہوگا اس کے اندر آپ نے اس کو جمع کر دینا ہے۔ اور اگر 10 سے زیادہ حاصل ہوں تو پھر ایسی صورت میں جو زیادہ ہیں ان کو آپ لکھ لیں گے، 10 سے زیادہ، اور 10 کے لیے عشرہ کے لیے آپ عشرہ کی جو تکرار ہے، تعداد ہے، اس کو آپ محفوظ کر لیں گے، اور اس کے اندر آپ نے پھر اسی طرح عمل کرنا، یعنی مفرد کو آپ اس سے اگلے مرتبے کے اندر ضرب دیں گے، اور حاصل ضرب کے اندر آپ اس کو جو عشرہ کی تعداد کو آپ نے محفوظ کیا ہے اس کو آپ ایڈ کر دیں گے، جمع کر دیں گے۔ تو یہ آپ نے مرتبہ اولی کے اندر جب مفرد کی صورت کو ضرب کیا اور حاصل کے احاد کو آپ نے نیچے لکھ لیا، وَاحْفَظْ لِعَشَرَاتِهِ آحَادًا بِعِدَّتِهَا،
اشرات کے لیے آپ نے احاد کو محفوظ کرنا ہے، لیکن احاد کتنے؟ بعدتی اشرات کی تعداد کے مطابق۔ مثلا مثال کے طور پر آپ نے ضرب دیا تو یہ 25 ہیں، تو یہاں اشرات کی جو تعداد ہے وہ 2، تو آپ نے 2 کو محفوظ کر لینا ہے۔ اور اگر ضرب دیا 35 ہیں تو یہاں اشرات کی جو تعداد ہے وہ 3، تو آپ نے 3 کو محفوظ کر لیں۔ اسی طرح آپ آگے قیاس کرتے جائیں۔ لی تزیدہا، یہ جو آپ نے محفوظ کیا لی تزیدہا تاکہ اس کو آپ زائد کر سکے، علی حاصلی ضربی ما بعدہا، جب آپ مفرد کو اس کے ما بعد مرتبے کے اندر جب آپ ضرب کریں گے تو اس حاصل ضرب کے اوپر یہ جو آپ نے محفوظ کیا ہے اس کو آپ زائد کر دیں گے۔ تب ان کانا عددن، اگر اگلے مرتبے کے اندر کوئی عدد ہو تو پھر آپ جمع کر دیں گے۔ وہ ان کانا صفرن، اور اگر صفر ہے تو پھر ایسی صورت میں رسمتا عدت الاشرات تحتا ہو، تو پھر آپ نے اشرات کی تعداد کے لیے جو عدد محفوظ کر کے رکھا ہے اس کو آپ نیچے لکھ دیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَحْصُلْ آحاد، اور اگر آحاد حاصل نہ ہوں، یعنی آپ نے ضرب کیا آحاد حاصل نہیں ہوئے، تو پھر ایسی صورت میں فضا صفرن، تو آپ صفر کو نیچے لکھ لیں گے۔ اور حافظاً لکل عشرۃ واحداً، اور ہر عشرہ کے لیے آپ 1 کو محفوظ کر لیں گے۔ لتفعل بھی، اس عدد کے ساتھ جو آپ نے عشرہ کے لیے محفوظ کیا ہے اس کے ساتھ آپ کریں گے وہ کہ ما عرفتہ، جو آپ پیچھے جان چکے ہیں، یعنی کہ اس کو اگلے مرتبے کے اندر مفرد کو جب ہم ضرب دیں گے تو اس حاصل ضرب کے اندر اس محفوظ عدد کو ہم زائد کر دیں گے۔ وَمَتَا ضَرَبْتَ فِي صِفْرٍ، اب بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی عدد کو صفر کے اندر ضرب کریں تو فرسم صفران، تو آپ صفر کو نیچے لکھ لیں، کیونکہ کسی عدد کو صفر کے اندر ضرب دیا جائے تو کوئی عدد بھی حاصل نہیں ہوتا، نیچے صفر لکھ لیں۔ وَإِن كَانَ مَعَ الْمُفْرَدِ أَصْفَارٌ، یہ ضرب کو ہو گئی۔ اب کہتے ہیں اگر مفرد عدد کے ساتھ صفر ہوں، مفرد عدد آپ جانتے ہیں کہ مفرد عدد وہ عدد ہوتا ہے جس کے اندر صرف 1 مرتبہ ہو، یا احاد کا ہو یا عشرات کا یا میعاد کا یا الوف کا وغیرہ وغیرہ۔ تو مفرد عدد کے ساتھ اگر صفر ہوں تو ضرب کرتے وقت آپ کو صفر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان اصفار کو الگ لکھ لیں۔ فرسمہا، آپ نے ان صفروں کو لکھ دینا ہے عن یمینی سطر الخارج، جو آپ کے پاس جواب آیا ہے اس کی دائیں جانب آپ نے جتنے صفر تھے مفرد عدد کے ساتھ، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، جتنے بھی ہیں ان صفروں کو آپ نے جو خارج یعنی کہ جو حاصل ضرب آپ کے پاس آخر میں نکلا ہے اس کی دائیں جانب آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے کہ مثال ہو خمسۃ فی ھذا العدد، کہ 5 کو ہم اس عدد کے اندر ضرب کرتے ہیں، یہ ہے 62,043، تو یہ ہمارے پاس ایک عدد ہے، اس عدد کے اندر ہم 5 کو ضرب دیتے ہیں۔ تو ضرب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اوپر مفرد لکھ لیں، چاہے نیچے لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوپر آپ مفرد لکھ لیا، نیچے آپ مرکب عدد لکھ لیں گے۔ تو اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ جو مرکب عدد ہے یہ کثیر المراتب ہے، اس کے اندر یہ 3 یہ مرتبہ ہے احاد کا، یہ عشرات کا، یہ میعاد کا، یہ الوف کا، اور یہ اس کے بعد مرتبہ ہے یعنی 10,000 کا یہ مرتبہ ہے۔ تو یہ کثیر المراتب عدد ہے، تو ہم جب 5 کو اس کے اندر ضرب دیں گے تو یہ ضرب کرنا آسان نہیں ہے، یہاں ہمیں ضرورت پڑے گی لکھنے کی۔ قلم کے ساتھ ہم مدد لیں گے، دونوں کو لکھیں گے اوپر نیچے۔ لکھنے کے بعد اب ہم کریں گے یہ کہ اس مفرد کو یعنی 5 کو نیچے والے پہلے 3 کے اندر ہم ضرب دیں گے، پہلے مرتبے کے اندر، یہ 3 پہلا مرتبہ ہے، تو ضرب دیا تو یہ بن گیا 15۔ تو 15 کو ہم اس طرح لکھیں گے، یہ 15 میں سے یہ جو 5 ہے یہ احاد ہیں اور یہ 1 یہ عشرات ہیں، تو ہم احاد کو ہم نیچے لکھ لیں گے اور عشرات کا جو 1 ہے اس کو محفوظ کر لیں گے۔ اس کو ہم نے اگلے مرتبے کے اندر جب ہم ضرب کریں گے تو حاصل ضرب کے اندر اس 1 کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یعنی کہ ملانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم 5 کو 4 کے اندر ضرب کریں گے تو 5 4 20 یہ، اور 1 یہ جو پہلے تھا ہمارے پاس
یہ بن گئے 21۔ اب اس کے اندر یہ جو ایک ہے احاد ہے اس کو ہم لکھ لیں گے، یہ آپ کے سامنے ایک آپ کو نظر آ رہا ہے، اور 2 کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم 5 کو ضرب کریں گے اگلے مرتبے کے اندر، اگلا ہے 0، تو 5 0 0 ہوتا ہے، 5 کو جب 0 کے اندر ضرب دی جائے تو 0 حاصل ہوتا ہے۔ اب 2 کو ہم اس کے اندر جمع کر دیں گے، تو 0 کے اندر 2 کو جمع کیا تو 2، یہ 2 ادھر آ جائے گا، یہ ہم نے لکھ لیا۔ پھر اس کے بعد ہم 5 کو ضرب کریں گے 2 کے اندر، 5 دونی 10، 10۔ اب اس کے جو احاد میں کوئی عدد نہیں ہے تو ہم یہ 0 کو ہم ادھر لکھ لیں گے، اور جو اشرات کا 1 ہے اس کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ پھر ہم 5 کو ضرب کریں گے 6 کے اندر، 6 5 30، 30 کے اندر ہم نے 1 اس کو جمع کر دیا تو یہ بن گئے 6 5 30، 30 کے اندر ہم نے 1 کو جمع کر دیا تو یہ بن گئے 31، تو ہم یہ 31 بیانی اسی طرح یہاں لکھ لیں گے۔ تو یہ ضرب کا طریقہ ہے۔ اب اگر فرض کرو یہ 5 کے اندر ضرب نہ دیا جائے بلکہ 500 کے اندر ہم ضرب دیں، تو 500 کے اندر آپ دیکھیں کہ 2 صفر ہیں، ان 2 صفروں کو آپ الگ کر لیں اور اس 5 کو آپ اوپر لکھ لیں جس طرح کہ یہی آپ نے عمل کیا، تو یہ آپ کو حاصل ہوگا، یعنی 5 کے اندر ضرب دینے سے حاصل ہوگا 3,10,215۔ یہ حاصل ضرب جیسا کہ آپ نے پہلے کیا ہے عمل وہ والا ہے۔ اب آپ نے اس کے ساتھ یہ والے جو 2 صفر ہیں ان کو آپ نے ساتھ ملا دینا ہے بس، تو یہ آپ کا جو حاصل ضرب ہے، یعنی 500 کو یہ جو آپ عدد دیکھ رہے ہیں یعنی 62,043، اس کے اندر ضرب کریں گے تو یہ والا ہمارا جواب ہوگا۔ تو یہ کثیر المراتب اعداد کی ضرب کا طریقہ تھا۔ اگر اعداد کے مراتب زیادہ نہ ہوں، 1 مرتبہ ہے یا 2 مرتبے ہیں، تو اس کی ضرب آپ پیچھے قواعد کی روشنی کے اندر آپ جان چکے ہیں، وہ آسان ہے۔ لیکن اگر اعداد کے مراتب زیادہ ہو جائیں، 2 بلکہ 2 سے بڑھ جائیں، 3 ہو جائیں، 4 5 6 یا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، تو پھر اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو مفرد کو مرکب کے اندر ضرب کیا جائے گا یا مرکب کو مرکب کے اندر۔ اگر مفرد کو مرکب کے اندر تو اس کا طریقہ ہم نے آ جانا کہ آپ اوپر مفرد کو لکھ لیں، نیچے مرکب کو لکھ لیں، یا اوپر آپ مرکب کو لکھ لیں، نیچے آپ مفرد کو لکھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے مفرد کو باری باری جو کثیر المراتب عدد ہے اس کے ایک ایک مرتبے کے اندر ضرب کرتے جانا ہے، ضرب کرتے جائیں گے۔ اب حاصل ضرب جو ہوگا وہ یا 10 ہوگا یا 10 سے کم ہوگا یا 10 سے زیادہ ہوگا۔ اگر 10 سے کم ہے بیانی لکھ لیں، 10 ہے تو آپ 0 لکھ لیں اور اشرات کے لیے 1 کو محفوظ کر لیں، یا اسی طرح مثلا وہ 20 ہے یا 30 ہے تو آپ نے جو احاد ہے اس کے لیے آپ نے 0 لکھ لینا، اور اشرات کے لیے آپ نے جو بھی اشرا کی تعداد ہے، مثلا 1 ہے تو 1 لکھ لو، 2 ہے تو 2، 3 ہے تو 3، 4 ہے تو 4، اس کو آپ نے محفوظ کر لینا۔ اسی طریقے سے اگر 10 سے زیادہ ہو یا 20 سے زیادہ ہو یا 30 سے زیادہ ہو تو احاد کو آپ نے لکھ لینا ہے اور اشرات کی تعداد کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ مفرد کو جب اگلے مرتبے کے اندر ضرب کریں گے تو جو آپ نے محفوظ کیا اس کے اندر آپ نے اس کو جمع کر دینا ہے، اور مفرد کو جب 0 کے اندر ضرب دیا جائے تو اس کا جو حاصل ضرب ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے۔ باقی عمل آپ کے سامنے ہے، وہ واضح ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔